فلمی دنیا کے کسی گانے کی پنکتیاں سنائی دے رہی ہے، زبان کھل رہی ہے، بھوجپوریا گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے، زبان کھل رہی ہے، گالی گلوچ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ سمجھ جاؤ اس بندے کی زبان سیدھی نہیں ہے، بڑے صاف انداز میں بولتا تو ہے مگر زبان سے گالی گلوچ کے کلمات، زبان سے گانے کے الفاظ، زبان سے بھوجپوریا گانے کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ سمجھ جاؤ زبان ٹیڑھی ہو گئی ہے، زبان سیدھی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ذکر الہی، ذکر رسول، نعت رسول، دین کی باتیں، زبان سیدھی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی پہلی نشانی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا آفتاب عالم مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سے ڈرنے کی پہلی نشانی زبان سیدھی ہو۔ سمجھ جائیے ایک نشانی پائی جا رہی ہے اللہ سے ڈرنے کی۔ تیزی سے بڑھتا ہوں، باتیں ہمیں بہت کہنی ہے، مجھے بہت ساری باتیں کہنی ہے۔ پہلی مرتبہ آیا اور سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، اس لیے اس موضوع پر سمیٹ کر مختصر سے جملوں میں بہت ساری باتیں کہنی ہے۔ دوسری نشانی کو نوٹ کیجئے، دوسری نشانی اللہ سے ڈرنے کی یہ ہے کہ نظر سیدھی ہو، یہ نظر سیدھی ہو۔ کچھ لوگ کی ایک آنکھ بڑی دوسری آنکھ چھوٹی ہوتی ہے، یا دونوں برابر بھی ہو تو کنکھیوں سے دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو طرح طرح کے نام بھی دے دیتے ہیں۔ خبردار مت کہیے گا اس کو کس کی آنکھ ٹیڑھی ہے، نہیں۔ آنکھ ٹیڑھی اور سیدھی کا مطلب یہ ہے جس کی آنکھ سیدھی ہوگی وہ مسجد کے گنبد و مینار کو بھی دیکھا کرے گا، مسجد کی چوکھٹ بھی اسے نظر آئے گی، ماں باپ کے پیارے چہرے بھی نظر آئے گے، قرآن مقدس کے اوراق پر بھی اسی نظر پڑے گی۔ اگر یہ چیزوں پر پڑ رہی ہے اس کی نظر لال پیلی چیزوں سے ہٹ کر ہری چیزوں کی طرف جا رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ وہ ہے جس کی نظر سیدھی ہے۔ سمجھ رہے نا، لال پیلی چیز فحاشیوں سے ہٹ کر ہریالی کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ جاؤ نظر سیدھی ہے۔ ارے آج ہمارے نوجوانوں کی نظر تو موبائل کے چھوٹے سے اسکرین سے اس قدر چپک گئی ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دن رات موبائل کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھ میں طاقت آ جائے گی، روشنی اور بینائی بڑھ جائے گی، نظر کو تازگی اسی سے وہ بخشا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہمارے برائے فیوچر ہیں ان کے کاندھوں کو مضبوط فرمائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں نظر سیدھی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی دوسری نشانی پائی جا رہی ہے کہ ہماری نظر مسجد کے گنبد و مینار پر، والدین کے پیارے چہرے پر، قرآن مقدس کے اوراق پر، مسجد کی چوکھٹ پر، ان دیگر اچھی چیزوں پر پڑ رہی ہے۔ سمجھ جائیے نظر سیدھی ہے، اور اگر نظر ان چیزوں سے ہٹ کر لال پیلی چیزوں پر پڑنے لگی ہے سمجھ جاؤ نظر بگڑ گئی ہے۔ اور نظر بگڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آئیے آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ملأ عینہ من الحرام فی الدنیا ملأ اللہ عینہ من النار یوم القیامہ۔ جو دنیا کے اندر حرام چیزوں سے اپنی نظر کو بھر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک جل جلالہ وعم نوالہ اس کی نظر کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر! ہماری آنکھیں کتنی کمزور ہیں، ہماری نظر کتنی کمزور ہے، ذرا دیکھیے نا، رات چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہوا کا جھونکا لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ گرد اڑ کر آنکھوں میں پڑ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں درد شروع ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں۔ کتنا نازک ہے یہ نظر، کتنی کمزور ہے ہماری آنکھ، کتنی کمزور، فوراً کچھ پڑ جائے قطرات بہنے لگتے۔ ہم اتنا برداشت نہیں کر پا رہے قیامت کے دن آنکھ کے اس ڈھیلے کی جگہ پر جب رب قدیر ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے جہنم کی آگ کو بھر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سیدھی اللہ سے ڈرنے کی پہلی نشانی۔
नजर सीधी, अल्लाह से डरने की दूसरी निशानी। तीसरी निशानी को नोट कीजिए। तीसरी निशानी ये है कि हाथ सीधा हो। दूल्हे को कभी मत कहना कि हाथ इसका टेढ़ा है। हाथ सीधा होने का मतलब ये है इस हाथ से हम गरीबों की मदद करते हो तो हाथ सीधा है। इस हाथ से यतीमों की मदद कर रहे हैं तो समझ जाओ ये हाथ सीधा है। इस हाथ से बेवाओं की मदद कर रहे हैं तो ये हाथ सीधा है। इस हाथ से कमजोरों की मदद कर रहे हैं तो ये हाथ सीधा है। इस हाथ से मजलूमों की मदद कर रहे हैं तो ये हाथ सीधा है। इस हाथ से इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ व बका दे रहे हैं तो ये हाथ सीधा है। दीन की मुआवनत के लिए ये हाथ उठना है तो समझ जाओ ये हाथ सीधा है। मगर ये हाथ तहफ़्फ़ुज़ व बका, दीन के तहफ़्फ़ुज़ व बका के बजाय यतीमों बेवाओं की मदद के बजाय, मजलूमों और देरदस्तों की मदद के बजाय ये हाथ भूसा बनकर अपने मोमिन भाई के थोबड़े पर भूसा बनकर बरस पड़ता है तो समझ जाओ ये हाथ टेढ़ा हो गया है। मजलूमों पर उठता है, गरीबों पर जुल्म बन का पहाड़ बन के बरस रहा है। समझ जाओ ये हाथ टेढ़ा हो गया है। इस हाथ से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, अब मुस्लिम मुआशरे को नुकसान पहुंच रहा है। समझ जाओ ये हाथ टेढ़ा है। हाथ सीधा है तो अल्लाह से डरने की तीसरी निशानी पाई जा रही है। और अगर हाथ टेढ़ा है तो अल्लाह से डरने के दावे में हम सच्चे नहीं। नोट कर लिया तीसरी निशानी आप? नारे तकबीर, नारे रिसालत, चौथी निशानी को नोट कीजिए। चौथी निशानी ये है कि हमारा ये पाँव सीधा हो। और पाँव सीधा का मतलब समझ रहे हैं? लंगड़े को कभी मत लीजिएगा कि ये इसका पाँव टेढ़ा है ना। पाँव टेढ़े का मतलब ये है कि उसका पाँव उसे घसीट कर खाने खुदा तक नहीं ले जा रहा है। उसका पाँव नेकियों की तरफ नहीं जा रहा है। उसका पाँव दीन की मुआवनत के लिए नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसका पाँव उसे घसीट कर ले भी गया तो उस कमबख्त को जुए बाजी के अड्डे तक पहुंचा दिया, जहां अपनी गाड़ी और कीमती कमाई को खर्च करके रब की नाराजगी खरीद रहा है, वहां तक ले गया है। ये पाँव उसे ले भी गया तो वहां ले गया जहां लोग बैठ के ताश की पत्तियां उड़ा रहे हैं। जगह ना मिली तो बगल में बैठ गया और सिखा रहा है, ठिकरी फेंक, नैला फेंक, वगैरह वगैरह। इस तरह के हरकत के आज लोग